إذا ألقى الزمان عليك شرا وصار العيش في دنياك مرا فلا تجزع لحالك بل تذكر فكم آج ایک صاحب کا کال آیا تھا کہ میری بیوی شاہ رخ خان کی تعریف کر رہی ہے اور اسے منع کرو تو جھگڑا کرتی ہے۔ اسی بات کو لے کر آج ہم دونوں میں بہت بڑا جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا صرف اس بات پر ہوا کہ جب سے وہ جوان فلم ریلیز ہوئی ہے شاہ رخ خان کی، اس کے بعد سے اس کا ٹریلر دیکھ کر یا فلم دیکھ کر بیوی نے شاہ رخ خان کی کچھ اچھے جملوں میں تعریف کی۔ تو وہ صاحب جنہوں نے کال کیا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے علماء سے سن رکھا ہے کہ اس طرح سے فلموں میں کام کرنے والوں کی تعریف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں اور اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی تعریف کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ جب انہوں نے یہ بات پہنچائی تو بیوی نے باقاعدہ ان سے جھگڑا شروع کر دیا اور یہ کہا کہ شاہ رخ خان، سلمان خان، عامر خان، وہ جتنے بھی مسلمز ہیرو ہیں یا ہیروئنس ہیں وہ سب اسلام والے ہیں، ایمان والے ہیں، اس ایمان کی بنیاد پر ہم ان کی تعریف کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ان کی یہ دلیل صحیح ہے، اس طرح سے ان کی فلموں کی وجہ سے ان کی تعریف کرنا کیسا ہے اور ان کا عمل جائز ہے یا ناجائز ہے، مجھے بتائیں۔ تو دیکھیے اس کے جواب میں پہلی بات تو یہ ہے، فلمی دنیا میں کام کرنے والے چاہے وہ شاہ رخ خان ہو، چاہے وہ سلمان خان ہو، چاہے وہ عامر خان ہو یا کوئی بھی مسلم ہیرو ہو یا مسلم ہیروئن ہو، وہ سب کے سب کھلے طور پر فاسق اور فاجر ہوتے ہیں، کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور اللہ کے حکموں کو توڑنے والے، شریعت سے بغاوت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی ان کی فلموں کی وجہ سے اور ان کے ڈراموں کی وجہ سے، ان کے ایکٹنگ کی وجہ سے یا کسی بھی ان کے کام کی وجہ سے ان کی تعریف کرنا شرعاً جائز نہیں ہے اور یہ گناہ کی بات ہے۔ فاسق کی، فاجر کی تعریف کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز لذلک العرش۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے ان لوگوں کے لیے جو بغیر سوچے سمجھے اور اسلامی حکم کو معلوم کیے، شرعی حکم کو معلوم کیے بغیر ہیرو اور ہیروئنس کی تعریف کرتے ہیں، فلموں اور ڈراموں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں ہمیں سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے اور آئندہ کے لیے توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی فاسق اور فاجر کی، گنہگار کی، اللہ کے نافرمان کی تعریف کی جاتی ہے یا اس کی تعظیم کی جاتی ہے یا اس کو پروموٹ کیا جاتا ہے یا اس کے لیے اچھے جملے استعمال کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر غصہ آ جاتا ہے، وَاحْتَزَّ لِذَلِكَ الْعَرْشِ، اور اس بات کی وجہ سے، اس تعریف کی وجہ سے اللہ کا عرش تک ہلنے لگ جاتا ہے، اس کے اندر جنبش آ جاتی ہے۔ جب فاسق کی تعریف یا تعظیم کی جاتی ہے تو اللہ کو غصہ آ جاتا ہے اور اس کا عرش ہلنے لگ جاتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ تو لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کے کام ہرگز نہ کریں۔ دیکھیے جہاں تک فلم دیکھنے کا مسئلہ ہے وہ تو سخت حرام ہے، فلموں کو دیکھنا، ڈراموں کو دیکھنا، اس سے انجوائے کرنا اور اس سے اپنا وقت برباد کرنا، اپنی کمائی ہوئی حلال کمائی کو فلم دیکھنے کے لیے لگانا، یہ سب ناجائز ہے، گناہ کے کام ہیں، سب جانتے ہیں۔ لیکن ایک فین ہونے کے اعتبار سے، ایک چاہنے والا ہونے کے اعتبار سے ہیرو کی یا ہیروئن کی تعریف کرنا، تعظیم کرنا، یہ ازرو شرع بالکل ناجائز اور گناہ کی بات ہے۔ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ باقی رہا جب سے یہ فلم ریلیز ہوئی ہے وہ تو اپنا بزنس کرتی جا رہی ہے اور اس کے تعلق سے مسلمانوں کی جو حالت ہمارے سامنے آئی ہے وہ بہت ہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا واقعتاً مسلمانوں کے اندر اسلام ختم ہو چکا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے،
کہ اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی خشیت دلوں سے نکل چکی ہے، یہ بات ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ خبریں آ رہی تھیں، کل یا پرسوں میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا کہ پہلے دن پہلا جو شو تھا وہ 6 بجے رکھا گیا تھا تھیٹروں کے اندر، سنیما ہالوں کے اندر۔ پہلا جو شو تھا وہ پہلا شو 6 بجے صبح رکھا گیا تھا، اور آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ برقع پہنی ہوئی، داڑھی رکھے ہوئے مرد اور باشرح نظر آنے والے مرد اور باشرح نظر آنے والی عورتیں 6 بجے سنیما ہال پہنچنے کے لیے کم سے کم 4 بجے اٹھ کر تیار ہو کر پہلا شو دیکھنے کے لیے سنیما ہالوں کو گئے ہیں، اور باقاعدہ واپس آتے ہوئے اس کی تعریف کر رہے ہیں، فلم کی تعریف کر رہے ہیں، ہیرو کی تعریف کر رہے ہیں۔ بہت اچھی لگی، بہت ایک نمبر اچھی لگی، بہت اچھی بہت ہی شاہ رخ خان کی ایکٹنگ ایک نمبر۔ شاہ رخ خان کے میں جوان ہو کے تو پکچر دیکھنے کو آئی 60 سال کی ہو کے، بہت اچھا کیا شاہ رخ خان نے، ایک نمبر بھائی، ایک نمبر۔ ناٹ ڈسپوائنٹنگ، گڈ۔ بھائی پکچر تو ایک نمبر ہے بھائی، کیونکہ میں خاص کر کے میں پکچر دیکھتا نہیں ہوں، لیکن میں خاص کر میں 5 وقت کی نمازی ہوں، لیکن میں اس لیے دیکھا اس میں کچھ بات ہے۔ تو یہ بات درشاتی ہے، دکھاتی ہے کہ مسلمان اسلام سے کتنا خالی ہو چکا ہے، اللہ کا ڈر کس حد تک دلوں سے نکل چکا ہے۔ اور پھر رونا ہم لوگ یہ روتے ہیں جگہ جگہ مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح جب کاٹا جاتا ہے، تو ہم یہ رونا روتے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ شرم کرنا چاہیے ان مسلمانوں کو جو فلمی دنیا کے دل دادہ ہو چکے ہیں، ڈراموں کو، فلموں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں میں خوشی لانے کا ایک سوچ اپنی زندگیوں میں لا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ اللہ کی طرف سے مدد نہ اترنے پر شکایت کریں۔ تو ہمیں یہ کوئی حق نہیں پہنچتا، ہم نے کون سی اس کی فرما برداری کر لی ہے، ہم اس کے کون سے احکامات پر چل رہے ہیں۔ حالانکہ شریعت کا صاف حکم ہے کہ گندگی کو پھیلانا اور فلموں اور ڈراموں کو دیکھنا، محرم غیر محرم کی تمیز کے بغیر دیکھنا اور اس کی تعریف کرنا، یہ سب ناجائز اور گناہ کی بات ہونے کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں فلموں کا کریز اور اس کی چاہ اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بھی برقع پہن کر اپنے اسلام کی ایک نشانی لے کر تھیٹروں سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ اللہ کے غضب کو بھڑکائیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے، اللہ کو غصہ دلائیں گے تو کیا کریں گے۔ تو یہ سب سوچنے کی بات ہے، مسلمانوں کو اس سے باز آ جانا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ کی پکڑ آ جائے۔ باقی رہا مسئلہ کہ فلم دیکھنا کیسا ہے اور اس کے تعلق سے اسلامی حکم کیا ہے، تو وہ آپ سب جانتے ہی ہیں۔ بہت سارے علماء آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلموں کو، ڈراموں کو دیکھنے کا کوئی تصور اور اس سے خوش ہونے کا، انجوائے کرنے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، تو لہٰذا مسلمانوں کو اس سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے۔